محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان صدائے سجدتی تیرے ہے کوئی نہ نظر کر تو اپنے چفیرے او بندیا صدائے سجدتی تیرے ہے کوئی نہ نظر کر تو اپنے چفیرے او بندیا جنا دیا مالا دوارس تو بنیو جنا دیا مالا دوارس تو بنیو کتھے گئے نی تیرے وڈیرے او بندیا ڈکیٹی تے چوری زنا تے شراباں ڈکیٹی تے چوری زنا تے شراباں برے عمل کر کر کے لکھیاں کتاباں تو اپنے عملات کر غور شامی تو اپنے عملات کر غور شامی کی پتہ کہ سویرے نہ اٹھے تو بندیا خدا نے تینوں اپنی عبادت لکھ لیا ایتھے آکے تو رستہ شیطانی ہے ملیا خدا نے تینوں اپنی عبادت لکھ لیا ایتھے آکے تو رستہ شیطانی تو ملیا خدا خدائے توبہ کر او جلیا فضل تے کرم ویکھ میرا تو بندیا صدا اس دھرتی تیرے ہے کوئی نہ نظر کرے تو اپنے چفیرے او بندیا ہر قسم کی حمد و ثنا عبادات تکبیرات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے
درود و سلام نبی رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات ہم۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے فضل و کرم دے نال اس مسجد دے اندر اسی تشریف فرما۔ دعا التجا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ 17 فروری 2023 جامع مسجد طاہر حبیب تاندرے والیاں دے اندر اج اسی جس عنوان تے تہاڈے سامنے گفتگو کرن دا ذہن رکھدے ہاں وہ ہے بخاری شریف کا دوسرا چیپٹر کتاب الایمان۔ الحمدللہ 30 دسمبر تو ساڈا سلسلہ شروع ہے، بخاری شریف کا آغاز کیتا ہے تاکہ قرآن پاک کی تعلیم دے نال نال بخاری شریف نو اسی سمجھیے جو کہ قرآن پاک تو بعد حدیث پاک کی مصفہ مصحح کتاب ہے۔ پہلا چیپٹر کتاب الوحی، 7 احادیث نے کتاب الوحی کے اندر میں تہاڈے سامنے بیان کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور بخاری شریف کا دوسرا چیپٹر ہے کتاب الایمان۔ کتاب الایمان کے شروع دے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 8 قرآن پاک کی آیات نقل فرما کے یہ بیان کیتا ہے کہ جڑا ایمان ہے وہ وددا بھی ہے، ایمان گھٹدا بھی ہے۔ پھر اس تو بعد ایک حدیث بیان کی جو کہ گنتی کے اعتبار سے 8 نمبر روایت ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی ہے۔ اللہ پاک کی توحید و رسالت کو تسلیم کرنا، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ 5 چیزاں اس حدیث پاک اندر بیان ہوئی اور یہ بخاری شریف کی 8 نمبر حدیث ہے۔ پھر کتاب الایمان دے اندر تقریباً 51 روایات نے جنہیں امام بخاری رحمت اللہ نے نقل فرمائی۔ اور آج دے خطبے کے اندر دوسرا چیپٹر کتاب الایمان جڑی 9 نمبر حدیث ہے اس حدیث کو بیان کرن تو پہلا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک میں 2 آیات کو بیان کیتا ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر عقیدہ توحید و رسالت دے نال نال کئی ایسے جڑے مسائل اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ جڑے انسان دے مومن ہون دی علامت ہویا کرتے ہیں، ایماندار ہون دی علامت ہویا کرتے ہیں، وہ اس آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ نے پہلا 2 آیات نقل فرمائی۔ پہلی آیت دوسرا پارہ سورۃ البقرہ 177 نمبر آیت۔ ایک آیت کے اندر تقریباً کوئی 12-13 دے قریب مسائل میں کہ جڑے اسی اگر انہاں تے عمل کریے ساڈا ایمان وددا ہے، پھر انسان ایمان دی لذت محسوس ہوئے۔ میں ایک تہاڈے کے بیان کراں۔ دوسری آیت ہے سورۃ المؤمنون دیاں پہلیاں 11 آیات۔ اللہ پاک نے مومنہ دے متعلق فرمایا کہ انج دے جڑے مومن ہوندے نا، ایک ہوندے نے لفظی مومن، وہ گلاں سن کے سن ہو جاندے ہیں، ایسے نہیں۔ وہ مومن جنہ دے اندر ہر طرح دی خوبی قرآن و حدیث کے مطابق ہوندی ہے، وہ کامیاب مومن ہوندے نے۔ انہاں دی جڑی صفات میں ابتدائی 11 آیات امام بخاری رحمت اللہ نے بیان فرمائیاں۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ وہ میں تہاڈے کے بیان کراں۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث جڑی بخاری شریف کی 9 نمبر روایت وہ ہے الحیاء من الایمان کہ جڑا حیا ہوندا ہے نا، تسی بزرگ بیٹھے ہو تہاڈے علم لتا کر کے نہ بیٹھا، تہاڈی موجودگی دے اندر تہانوں کوئی کہہ کے نہ بلاواں، او بابا تیرا کی حال ہے، بنسبت اینج دے لفظ بولن دی بجائے بزرگو انکل جی محترم جناب کیا حال ہے، ایک کسی بڑے نکے دا، چھوٹے بڑے دا، امیر غریب دا، ادنا اعلیٰ دا حیا کرنا یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ یہ میں تہاڈے کے بیان کرنا اور انشاءاللہ پھر دوسرے خطبے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت حوالے جناب چند گفتگو ہوئے گی، تھوڑیاں جیاں باتاں ہوں گیاں۔
اللہ پاک شرح صدر فرمائے، سانو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو جڑی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی جڑی صحیح البخاری دے اندر لکھن دا جڑا سلیبس ہے، جڑا انداز ہے نا، وہ یہ ہے کہ جیڑی بھی حدیث نقل فرمائی ہے اس حدیث کو لکھن تو پہلا یا چیپٹر کتاب قائم کرن تو پہلا اس عنوان دے متعلق قرآن پاک دیا 2 4 5 7 آیات بھی نقل فرمائی تاکہ بندے نو قرآن پاک کی تعلیم دے نال حدیث پاک بھی سمجھ آ سکے۔ 2 آیات اور 1 حدیث تواڈے سامنے بیان کرنی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک شرح صدر فرمائے، مینوں تو انو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حضرات محترم، اس آیت کا ترجمہ تے معنی مفہوم تے شان نزول میں تواڈے سامنے بیان کراں۔ اس آیت کے اینڈ تے جا کر کے اللہ پاک نے 2 گلاں بیان فرمائیاں۔ فرمایا آج جنہاں گلاں تے عمل کرنے والے، انہاں کماں تے عمل پیرا ہون والے لوگ ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ نے، واولئک هم المتقون، یہی کامیاب لوگ نے، یہی متقین لوگ نے، یہی نیک تے پرہیزگار لوگ نے۔ سچے بھی اے نے، پرہیزگار بھی اے نے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، کیڑیاں کیڑیاں باتاں اللہ پاک نے بیان فرمائیاں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ حضرات محترم، سب تو پہلا اس آیت کا شان نزول سماعت فرمایا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جاؤ جا کر کے تفسیر ابن کثیر نو پڑھ سکدے ہو، تفسیر القرآن نو پڑھ سکدے ہو۔ حضرات محترم، تفسیر احسن البیان نو پڑھ سکدے ہو۔ سورۃ البقرہ 177 نمبر آیت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڈ کر کے جدو مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے، مدینہ منورہ دے اندر جدو آئے، پہلے دن تو لے کر کے تقریباً 17 مہینیاں تک، پونے 2 سال تک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیت المقدس فلسطین شام دے علاقے دے اندر جڑی مسجد اقصی ہے، یعنی کہ بیت المقدس منہ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نماز ادا کیتیاں۔ حضرات محترم، توجہ کریا ذرا، میں جغرافی دن تانوں گل سمجھاواں، پھر سمجھ دے اندر آ جائے گی۔
حضرات محترم آج جڑے ساڈی جنوب والی سائڈ گئے، جنوب والی سائڈ تے مکہ مکرمہ، اس مکہ مکرمہ دی شمال والی طرف مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ دی شمال والی جانب بیت المقدس شام دا علاقہ۔ حضرات محترم میرے پیغمبر مکے وائے مدینہ دے اندر، اگر مدینے دے اندر آندے تو نماز اگر خانہ کعبہ منہ کر کے بندہ پڑھے، پھر بندے دا رخ جنوب والی طرف ہویا کردا ہے، یعنی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے شمال دی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی، 17 مہینے نماز ادا کی تھیاں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب سونیا ہن تسی شمال والے بیت المقدس مسجد اقصی منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، ہن تسی مکے ال منہ کر کے خانہ کعبہ منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ حضرات محترم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھان دے پہلے نماز دے اندر ہی قرآن اتردا ہے، فرمایا فولی وجہک شطر الشرف ولی وجہک من المسجد الحرام۔ حضرات محترم اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جی اپنا پیارا تیرا خانہ کعبہ کر لو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مسجد اقصی دی بجائے خانہ کعبہ منہ کر لیا، جو نماز کے اندر ہی میرے پیغمبر نے رخ اینو کیتا، صحابہ نے صفاں بندیاں ہویاں، نال ہاتھ نے اشارہ بھی کر دیتا ہے میرے مگر آ جاؤ۔ حضرات محترم صحابہ مگر کھڑے ہو گئے نے، جو صحابہ نے دیکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے پئے نے، پھر مدینہ منورہ کے اندر رہن والے اہل کتاب یہودیاں تے عیسائیاں نے پھر طرح طرح دیاں باتاں کرنی شروع کر دیتیاں۔ اب دیکھو نا عجیب پیغمبر ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے، کیونکہ جدو میرے پیغمبر مکے دے اندر تشریف فرما سن آپ خانہ کعبہ منہ کر کے نماز پڑھیا کرتے سن، جدو مدینے دے اندر چلے گئے پھر آپ علیہ السلام بیت المقدس مسجد اقصی منہ کر کے نماز پڑھیا کرتے سن، جدو خانہ کعبہ بدل گیا دوبارہ خانہ کعبہ بن گیا، یعنی کہ قبلہ خانہ کعبہ بن گیا، تو مدینہ منورہ دے یہودیاں نے اعتراض کیتا۔ حضرات محترم عجیب پیغمبر ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھدا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھدا ہے، انہاں لوکاں دے اعتراضات نو بند کرنے واسطے اللہ پاک نے آیت نازل فرما دیتی، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا دنیا کائنات والے ہو، یہودی مشرق منہ کر کے نماز پڑھنے والے، عیسائی مغرب منہ کر کے نماز پڑھنے والے، حضرات مولا پاک فرماتے ہیں لوگوں ایک وڈی گل نہیں منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اصل جڑیاں وڈیاں وڈیاں نیکیاں نے وہ تے تسی من دے نہیں پے، آپ تے ساڈا حکم نازل ہویا کہ این منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، ایک وڈا مسئلہ کوئی نہیں، جڑے وڈے وڈے مسئلے نے وہ تے تسی عمل نہیں کر دے، وہ کیڑے کیڑے مسئلے نے، وہ ساڈیاں ایمانیات نے، وہ ساڈے عقائد نے، انہاں تے تسی من دے کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے کہ وضاحت نہ بیان فرمایا، سنو میرے محترم بھائیو، فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ سب تو وڈی جڑی نے کیے ہے من آمن باللہ، فرمایا جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے کر کے آئے، تسی ہجے بھی اللہ تے ایمان نہیں لے کر کے آئے، تسی حضرت عیسیٰ پیغمبر نو اللہ دا بیٹا بنا لیا، حضرت عزیر پیغمبر نو اللہ دا بیٹا بنا لیا، والیوم الآخر تسی آخرت ایمان کیوں نہیں لے کر کے آندے، آج جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھیں جدیاں گلا تسی کر دے رہندے ہو، والملائکہ تسی فرشتیاں تے ایمان نہیں لے کر کے آئے، تانوں نہیں پتا قبلہ چینج ہویا تے تسی اعتراضات کرن لگ گئے ہو، وڈیاں وڈیاں گلاں تے تسی من دے کوئی نہیں پے، والکتاب بھی تسی کتاب تے ایمان کیوں نہیں لے کر کے آئے، والنبیین تسی نبیاں تے ایمان نہیں لے کر کے آئے، وآت المال علی حبہ
ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے حقوق اللہ بیان فرمائے، یعنی کہ ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اللہ پاک تے ایمان لے کر کے آئیے، اللہ دے فرشتیاں تے رسولاں پیغمبراں تے کتاباں تے یوم آخر تے ایمان لے کر کے آئیے، او تے اسی ایمان ہی لے کر کے آئے۔ حضرات محترم، اس تو بعد اللہ پاک نے معاشرے دیاں گلاں بیان فرمائیاں، یعنی کہ ایمان دا تعلق صرف اللہ دے نال نہیں جڑدا، اللہ دی مخلوق دے نال بھی جڑیا کردا ہے، اللہ پاک دی مخلوق دا بھی خیال کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، عقیدہ توحید و رسالت تو بعد اللہ پاک نے معاشرے دے معاشرتی مسائل نو بیان فرمایا۔ سنو میرے محترم بھائیو، ساڈے معاشرے دے اندر گل مکدی ہے پیسے تیار کر کے، پیسہ ہے تے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تے کوئی یاری برادری تے دوستی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے بیان فرما دیتا ہے، فرمایا او دنیا کائنات دے لوگو، آؤ میں تمہوں گل سناواں، فرمایا وآت المال علی حب، سب تو وڈی نیکی پوچھنا چاہندے ہو، فرمایا اپنے رشتہ داراں دے اوتے خرچ کرنا، فرمایا اللہ حبی، اللہ دی محبت واسطے۔ یار اسی 3-4 پراواں، میں کل بھی اپنی جیبوں خرچہ کیتا، ماں باپ نو دوائیاں لے کر کے دتیاں، میں اس مہینے دا سارا خرچہ میں چکیا، اگلے ہفتے دا بھی سارا خرچہ میں چکیا، اگلے ہفتے دا بھی سارا خرچہ میں چکیا۔ دوسرا پرا بھی تے نا او کیوں نہیں کردا پیا، تیرا کاروبار چنگا چلدا پیا ہے، تیرے دوسرے بھائی دے ذرا حالات سخت آ چکے نے، تو اپنی زبان تو کہن لگ جانا ہے میں زیادہ کمانا تے میرا برا گھر دے اندر کچھ خرچ نہیں کردا۔ آ میرے ویرا میں تینوں گل سناواں اللہ دے قرآن دی، میری گل نو نہ من تیرے واسطے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ دے دین دی گل مان لے۔ فرمایا اللہ حبی، اللہ دی محبت دے اندر خرچ کرنے والے، اپنے قریبی رشتہ داراں تے خرچ کرنے والے، اپنی ماں تے خرچ کرنے والے، اپنے باپ تے خرچ کرنے والے، خوش نصیب وہ انسان ہے جن دا پیسہ ماں باپ تے خرچ ہوندا پیا ہے۔ حضرات محترم، خوش نصیب جے او بچہ ہے جن ماں باپ دا پیار ملدا ہے تے خوش نصیب پھر او بھی ماں باپ نے۔ بندے واسطے اے بھی خوش نصیبی ہے کہ کمانا میں پیا واں، میری کمائی میرے ماں باپ تے خرچ ہوندی پئی ہے، خوشی نہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے کو صحابی آیا، آ کے عرض کردہ محبوب سونیا، میرے کول مال دولت سب کو جے، سب تو زیادہ کندہ حق بن ہے کہ میں جندہ خیال کراں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سب تو پہلا خیال کر اپنی امی دا، محبوب جی اس تو بعد کندہ خیال کراں، فرمایا پھر بھی اپنی امی دا خیال کریا کر، محبوب جی اس تو بعد کندہ خیال کراں، پھر اپنی امی دا خیال کریا کرے، اس تو بعد کندہ فرمایا پھر اپنے ابو دا خیال کریا کرے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے سب تو پہلا قریبی رشتہ داراں دا ذکر فرمایا، اللہ دی رضا واسطے خرچ کرو اپنے ماں باپ تے، توجہ کریا جے ذرا، باپ سراں دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی، او ماما بعد محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، ماں زندہ ہے تے دوائی نہیں لے کر کے دینی، ماں زندہ ہے ضروریات پوریاں نہیں کرنیاں، ماں ٹر گئی ہے تے آئے دن رسمہ دی اندر لکھ روپیاں لگایا جا رہا ہے، پورے محلے نو کھلایا جا رہا ہے، پوری برادری نو کھلایا جا رہا ہے، ماں زندہ ہے ماں نو نہیں کھلایا جا رہا، پوری برادری نو کھلا دیتا گیا ہے۔ یار کداں دا تو انسان ہے، خوشی نہ خرچ کریا کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کریا کرو، اور اپنے باپ پہ اعزاز سمجھیا کرو، اگر تواڈی کمائی ماں باپ پہ خرچ ہوندی پئی ہے، توجہ کریا جے ذرا، والیتام والمساکین، ایسے یتیم لوگ جڑے ضرورت مند نے انہاں تے خرچ کریا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے صحابہ تانوں
بہترین گر نہ دساں جڑا سب تو زیادہ اللہ نو پیارا لگدا؟ جی جی پیغمبر جی ضرور دسو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی گھر دے اندر یتیم کفالت دے اندر رہندا پیا ہے، تواڈے خاندان دا کوئی غریب بچہ یتیم بچہ، ماں دنیا تو ٹر گئی، باپ دنیا تو ٹر گیا، پھر بندہ کہہ دیندا ہے کوئی چاچا تے ماما کوئی رشتہ دار ہی کہہ دیندا ہے اس بچے نو مینوں دے دے میں کفالت کراں گا، اللہ پاک نو او گھر بڑا زیادہ پیارا لگدا ہے۔ حضرات جس گھر دے اندر یتیم پلدا ہوئے، توجہ اسی تے اللہ دی محبت اندر کر دے پیا، الف ایک یاری سچے رب والی، باقی ساریاں یاریاں خاریاں نے، جنہیں رب دے راہ بلا دیتے انہاں جتیاں بادیاں ہاریاں نے۔ یتیمہ دی کفالت کرنے والے اللہ دے سچے دوست ہویا کر دینے، والمساکین مسکینہ نو کھلانا چاہیدا ہے۔ مسکین کون ہوندا ہے؟ تواڈے خاندان اندر، تواڈے گلی محلے رشتہ داری دے اندر ایسا بندہ جن دے اخراجات زیادہ نے، گھر دیاں ضروریات زیادہ نے، اون دی ذریعہ معاش ذریعہ آمدنی کم ہے، کمائی تھوڑی ہے، خرچہ زیادہ ہے، وہ بھی بندہ حق رکھ دے تے اون دے تے خرچ کر دیتا جائے۔ حضرات محترم میں تینوں دساں اگر ایک مہینے دے ادھے دودھ دا خرچے تو دے دے، ایک ایک قطرے دے بدلے اللہ تینوں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ ایک مہینے دے وچوں ایک ہفتے دا آٹا لے کر کے تو دے دے، اللہ پاک آٹے دے ذرے ذرے تینوں نیکیاں عطا فرما چھڈے گا۔ والمساکین اللہ دی رضا واسطے دتا ہے تے ضائع نہیں جائے گا، مر جانے مرن تو بعد خاندان تے برادریاں رشتہ داریاں پھر ساڈے کام نہیں آ، ساڈے عمل ہی ساڈے کام آنے نے۔ جو بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے پھر کئی خاندان والے گلاں کریا کردے نے، یار فلانا بندہ ہے وہ بڑا خیال کریا کردا، میں تے تاریخ دیاں کتاباں اندر بھی باتاں پڑھیاں نے، ساڈے وڈے وڈے حکمران گزرے نے، جو دنیا تو ٹر گئے یتیم بندہ سوچدا پیا ہے، بیوہ عورت سوچدی پئی ہے اج میرے گھر دے اندر راشن نہیں آیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، راشن نہیں آیا، بعد جو پتہ چلے آئے جڑا میرے گھر دے اندر راشن بھیجیا کردا سی ساڈا فلانا رشتہ دار سی، سناؤ لا امرت ظہری رحمت اللہ تعالی علیہ، سناؤ لا امرت سری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرات محترم انہاں تے ایک بندے نے خنجراں دا وار کر دیتا، حضرات محترم خنجراں دا وار کر دیتا، آپ نو ہاسپٹل دے اندر لے جایا گیا، وہ جڑا وار کرنے والا غیر مسلم عیسائی ہے، توجہ کرے اب ذرا، انہوں پولیس نے پکڑ لیا، سناؤ لا امرت سری اپنے ہاسپٹل دے اندر نے اور اپنی زبان تو کی کہندے پے نے، جس وجہ سے عیسائی نے میرے تے خنجراں نال حملہ کیتا ہے، اون دے گھر دا جائزہ تے لونا، گھر دا جائزہ لیا گیا، اگے انہاں بچیاں تے اون دے بچے تے اون دی بیوی بیمار ہے۔ حضرات محترم سناؤ لا امرت سری فرماندے نے جاؤ اپنے اس طرح نوکراں نو آکھیا اون دے گھر دے اندر راشن دے کر کے آؤ، اون دے گھر دا چولہا بند نہیں ہونا چاہیے، ضروریات پوریاں کر دے رہو۔ حضرات محترم ادھر اس عیسائی دی رہائی ہوئی ہے تے سناؤ لا امرت سری نے معاف کر دیتا ہے، توجہ کریا جے ذرا، ادھر معاف کر دیتا ہے، معاف کرن تو بعد عیسائی نو پتہ چلیا میں جنی دیر تک جیل دی اندر رہاں تے میرے گھر دی اندر خرچہ بھیجن والے سناؤ لا امرت سری ہے۔ حضرات محترم یہی گل ذہن دے اندر بیٹھ گئی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے۔ اوے سماما تو میرے واسطے کی کہنا چاہنا ہے؟ پورے مدینے دے اندر سب تو زیادہ نعوذ باللہ تسی مینوں ناپسند لگ دے ہو، چلو کوئی گل نہیں، میرے پیغمبر نے پھر بھی کھانا کھلایا تے دودھ پلایا ہے، چند دن گزرے 4 دن تو بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان بندا پیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ دی رضا واسطے کھلاون والے، اللہ دی رضا واسطے پلاون والے، جداں دا میں کھانا سونے اُداں دا تو کھا لا، میں تے اللہ دی رضا واسطے کرنا پیا وا، میں تیرے کو بدلہ نہیں لینا چاہندا۔ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، فرمایا وابن السبیل، مسافراں دا خیال کر لیا کرو، بندہ سفر کردا پیا ہے، ویکھیا ہاں میں تانوں گل سناواں، ہن سفر کرو نا، کوئی بزرگ آ کے بیٹھ گیا
پتر میرے کو کرایا کوئی نہیں. حضرات محترم ہے جڑے کیلنڈر ہویا کردے نے کئی چنگے بھی ہویا کردے کئی ماڑے بھی ہویا کردے نے. بابا چلو کوئی گل نہیں کتھے جانا پتر فلانی جگہ تے جانا بابا جی بیٹھ جاؤ جنہ کو کرایا بن دے چلو انہاں کی دے چھڈو چلو میرا ماڑا موٹا خرچہ ہی پورا ہو جائے گا. اگو بزرگ پتر آ کرایا کم ہوندے انہاں کو تو رکھ لو ٹھیک ہے بزرگو بیٹھ جاؤ. کئی ایسے بھی ہویا کردے نے کرایا نہیں تے چل دی گڈی تو عورت نو اتار دیتا تے بڈھی اماں نو اتار بابا نو اتار دیتا. حضرات محترم نہ اگے کوئی سٹاپ بن دے نہ کوئی پیچھے سٹاپ بندا ہے. اور نوجوانا تیریاں نیکیاں کدھر جان گیاں کل قیامت والے دن اس گل تے تیرا حساب و کتاب لیا گیا تے تیرا کی بنے گا. کی گل پیسہ ہی تیرے واسطے اہمیت دا حامل ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابی نو دو پہاڑاں دے درمیان تقریباً 100 تو زیادہ بکریاں دے دیتیاں. جا یار لے جا کوئی گل نہیں. صحابہ اتنا خط کیتا میرے پیغمبر نے. صدیق اپنا سارا مال لے کر کے آگے محبوب سونیا تہاڈا حکم ملے میں سارا کچھ خرچ کر دیتا ہے. آ نوجوانا اگر ایک ڈرائیور ایک کلنڈر حیا نہیں کردا پیا تے اگر تو پاس بیٹھے تیرا حق بن دس بے تو فی خرچ کر دیویں یار کوئی گل نہیں. اے مسافر بندہ ضرورت پیش آ گئی جیب کٹی گئی مسئلہ بن گیا. توجہ کریا دے ذرا وسائلین سوال کرنے والا بندہ اگر ضرورت مند سوال کرنے والا انہوں ضرور دینا چاہیے. اگر ضرورت مند نہیں تو انہوں بالکل نہیں دینا چاہیے. وہ پھر رکاب اگر خاندان تے برادری تے قبیلے گلی محلے دے اندر کوئی بندہ گناہ کر لیندا ہے انہوں جیل دے اندر تاڑ دیتا جاندا ہے. ان دے تے بڑی بڑی ان دی ضمانت واسطے جرمانہ رکھ دیتا جاندا ہے. حضرات محترم ہیں وہ بندہ غلطی کر کے جیل دے اندر چلا گیا تو پھر اپنی غلطی دا اعتراف بھی کر دے یار میرے کو گناہ ہو گیا میں اللہ دے کول معافی بھی مانگنا میں اس کام تو بعد آنا وا. فرمایا اے بھی نے کی ہے کہ بندہ ضمانت کروا دے وے وہ بندہ رہا ہو کر کے آئے گا پوری زندگی دعاواں کرے گا. اس بندے نے مینوں اندھیری کوٹھی تو نجات دلا دیتی ہے. فرمایا اے بھی بڑی وڈی نیکی اندا تسی کیوں نہیں خیال کر دے. حضرات محترم و اقادرو بچے انسان نو جیل ہوندی اپنے گناہ دی وجہ کر کے ادھر خاندان تے برادری گلی محلے والے تانے مارنے شروع کر دیندے نے ماں باپ نو. او کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہندا میرے پتر نو جیل دی کوٹھی ویکھنی پہ جائے بجائے ایدے کہ ادارے افسوس کر دیتا جائے پہلے پریشان نہیں ہونا. اگر تیرے پتر نے غلطی کر لی تے کی ہویا شیطان دا ملا چل گیا. میں دعا کرنی ہے دعا کرنا اللہ تیرے پتر دیاں حفاظتاں فرمائے اللہ تیرے پتر نو جلدی رہائیاں عطا فرمائے. اے میری بہنا پریشان نہیں ہونا ایک زندگی دے موج میں لے ہویا کر دینے. فرمایا بجائے اے تے اسی ایک کام کریے تے الٹا تانے مارنے شروع کر دیندے نے. اے تے چور دی ماں آ گئی ہے تے چور دا باپ آ گیا ہے. اے تے شرابی دا پیو بیٹا شرابی دی ماں آ گئی ہے. اسی نال رشتہ نہیں کرنا. اے تے شرابیاں دا گھرانہ تے چور تے بدکاراں دا گھرانہ ہے. توجہ کرے اب ذرا فرمایا واقع ہون گل آئی نماز دی پہلا رشتہ داریاں تے ویکھ لو نماز دی اللہ پاک نے بعد تو گل کیتی ہے. توجہ کر میں دے تے خرچ نہیں کرنا نماز نہیں پڑھدا اوے سونے خرچ کرن دا پہلا ذکر آیا تے نماز دا بعد تو ذکر آیا ہے. واقام الصلاۃ وآت الزکات فرمایا نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی دین والے پکے مومن ہویا کر دینے. توجہ نماز ورگی کوئی عبادت نہیں ہو لیکن خاندان تے برادری دا بھی اللہ پاک نے سب تو پہلا ذکر فرمایا. توجہ کریا دے ذرا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا جدوں وعدہ کرنا تے اللہ دا نام لے کے جڑا وعدہ کیتا جاندا ہے پھر وعدے نوں وفا کرنا چاہیدا ہے. توجہ کریا دے ذرا ساڈے معاشرے دے اندر حق مہر لکھوا دتا جاندا ہے تے پوری زندگی ادا نہیں کیتا جاندا. اگر کسی عورت دا حق مہر لکھوا دتا گیا ان دے شوہر نے ادا نہیں کیتا ان دی وفات ہو گئی. ہن وفات ہون تو بعد ان دی وراثت تقسیم کیتی جائے گی حق مہر دی رقم الگ کیتی جائے گی پھر ان دے قرضے وچ وہ بھی شامل ہو جائے گی. یعنی کہ بندے نے جڑا قرضہ دینا ہے حق مہر بھی قرضے دے اعتبار ادا کیتا جائے گا. توجہ کریا دے ذرا حضرات محترم
فرمایا وعدہ کر دے وعدہ پورا کریا کرو. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ایک بندے نے وعدہ کر لیا. نبوت ملن تو پہلے دا زمانہ میرے پیغمبر کڈے وعدے وفا والے انسان سن. اس پیغمبر دی گل تینوں دسنا پیا وا. فرمایا ایک بندہ آیا آ کے کہندا ہے آ کاروبار کرنا ہے تو ایتھے کھلو میں جانا وا رقم لے کر کے آنا وا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے چوک تے بیٹھ کے اس بندے کا انتظار کرتے رہے. پوری شام گزر گئی پوری رات گزر گئی ہے. اگلا دن آیا وہ بھی گزر گیا. شام نو جا کے بندہ گزریا دوبارہ پھر ملاقات کی کیویں بیٹھے محمد بن عبداللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم یار تیرے انتظار کردا پیا وا کل تو بیٹھا ہویا وا. وہ بندہ کہندا مینوں معاف کر دیا جے میں بھول گیا تھا جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا ہے. فرمایا میں تے تیرے انتظار کردا پیا وا. او جڑا وعدہ کریدا ہے وعدہ سونیا وفا کریدا ہوندا ہے. چند ٹکے ویکھے تے وعدہ وفا بھول جانے آ. باپ دنیا تو ٹر گیا باپ رشتہ کر کے چلا گیا. اے تے باپ نے کیتا سی تھوڑی کیتا سی. باپ نو قبراں تے جا کر کے پوچھو باپ نے حق دیتا سی اسی تھوڑی لادی سا. اے تے باپ نو جا کر کے پوچھو وعدہ وفا کرنا چاہیدا ہے. توجہ کریا تے ذرا فرمایا او صابرین فی البأساء او صبر تو کم لو. فرمایا مصیبت آ تا صبر کرو واویلا نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا مار تے پیٹ تے ماتم نہیں کرنا. وذرائی مصیبت آ گئیاں تنگ دستیاں آ گئیاں کردے دا بندہ شکار بن گیا. کر فرمایا صبر کرنا ہے تو فرمایا وحین البعض فرمایا جدو جنگ دا موقع آ جائے تے صبر نال کھڑے ہو کے کافراں نوں للکار کر کے مظاہرہ کرنا ہے. اولئک الذین صدقوا یہی سچے لوگ نے واولئک هم المتقون یہی کامیاب نے یہی متقی لوگ نے. اے اللہ پاک نے صفتاں بیان فرمائی اے کامیاب لوگوں دی نشانیاں نے. نماز دل دی ہونی چاہیے. اے وعدے دا زمانہ نہیں رہا. کسے دے بھلے کرن دا دور ہی کوئی نہیں. کسے دا بھلا کرو سر تے چڑھ جاندا ہے کسے دا بھلا کرو مغری پہ جاندا ہے. اللہ حبہ اللہ دی رضا واسطے کریے پھر سکون بھی آندا ہے. جدو اپنی صورت واسطے کرنے پھر بے چینی ہوندی ہے. جدو اپنی چدراہٹ وکھان واسطے کرنا پھر بے چینی ہوندی ہے. تو ماں باپ نو اپنا پیسہ بچا کے دینا پھر پریشانی ہوندی ہے. ماں نو دیتا ہے پھر ماں نے مانگ لیا پیو نے مانگا پھر پریشانی ہوندی ہے. حضرات محترم اے گلاں اللہ پاک دے قرآن نے سانو دسے ایمان دی علامات نے. آؤ اگلی آیات فرمایا قد افلح المؤمنون. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اگلی باتاں نقل فرماندے نے سورۃ المؤمنون ابتدائی 11 آیات نے. حضرات محترم فرمایا قد افلح المؤمنون مومن بندے کامیاب ہو گئے. کیڑے مومن بندے الذین هم فی صلاتہم خاشعون اپنی نمازاں اندر خشوع خضوع کرنے والے. ساڈیاں نمازاں کہندیاں نے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. پتہ ہی کوئی نماز اندر کی پڑھدے پے آ میرے نوجوان بھائی نماز دے اندر خشوع و خضوع اس طرح کریا کرو. ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر آندا ہے محبوب دی کوئی گل دی مینوں دس دیو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سونیا نماز انج پڑھیا کر جویں اپنی زندگی دی آخری نماز پڑھنا پیا انج نماز پڑھیا کر. ساڈیاں نمازاں دے اندر اتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے. میں تے صدقے قربان جاواں صحابہ دیاں نمازاں ویکھ کے غیر مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا. سمامہ بن سعد نے صحابہ دیاں نمازاں ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا. ساڈیاں نمازاں کہندیاں نے نماز لمبی ہو جائے اسی نمازاں دے اندر ہی سوچن لگ جانے ہاں پتہ نہیں مولوی صاحب بھول گئے کی بن گیا مولوی صاحب نو. آؤ میرے محترم بھائیو ساڈیاں نمازاں دکھا لے وے. آؤ میرے محترم بھائیو اسی نماز پڑھنے ہاں رکوع دے اندر گئے ہاں نال سیدھے کھڑے نے سیدھے سجدے اندر چلے گئے ہاں. او میرے بھائی ایک صحابی ہے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھدا پیا ہے. سامنے میرے پیغمبر نے سب تو بہترین جگہ مسجد نبوی اگر سنت دے مطابق نماز ادا کیتی
بجائے 50,000 نمازاں دا ثواب لین والا بندہ بن دے. اور صحابی نماز پڑھنے واسطے آئے, نماز دے اندر خشوع و خضوع کوئی نہیں, سپیڈ نہ نماز پڑھدا پیا ہے. میرے پیغمبر نے دیکھیا, فرمایا جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ, تیری سونیا نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ ہی فرمایا. صحابی کہتا ابو جی مینوں تسی سکھا دیو. آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز توجہ نہ پڑھیا کر, اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک, اللہ تو پاک ہے اپنی حمد دے نال پاک ہے, تیرا نام نہیں پاک ہے, تیری ذات بھی بلند ہے, وتب تیری ذات بڑی اعلی ہے, تیرے نام بڑا ہی بابرکت ہے. بڑی توجہ نہ نماز پڑھیا کر, بڑے پیارے طریقے نال رکوع کریا کر. ساڈیاں نمازیں اندیاں نے, نماز پڑھنے میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ نمازاں پڑھدا ہے, کئی ایسے لوگ ہویا کردے نے نمازاں نوں اس ورقے دے اندر لکھ کر کے منہ تے مار دتا جاندا ہے. جا لا جانیاں نمازاں سانوں نہیں چاہیدیاں. میرے نوجوان بھائی اپنی نمازاں دی اصلاح کر لو. میں تے اکثر گل کریا کرنا وا, ساڈے معاشرے دے اندر گل بڑی مشہور ہے, انج کرنا مکھیاں جلدے پے نے. میرے نوجوان اگر تو اپنی اکھاں دے نال قرآن پڑھے, اپنی اکھاں نال حدیث پاک پڑھے, بخاری پڑھ, کتاب الاذان کھول, مسلم پڑھ, کتاب الصلاۃ پڑھ, نسائی پڑھ, کتاب الصلاۃ پڑھ, جامع ترمذی پڑھ, کتاب الصلاۃ پڑھ, تو سیاستاں نوں پڑھ کے ویکھ لے, تو باقی حدیث دی کتاباں پڑھ کے ویکھ لے. میں بالدلیل گل کرن دا قائل ہاں. قرآن میرے سامنے سونیا, کوئی میں الزام نہیں لگانا چاہندا, کوئی میں کسے تے تبرہ بازیاں نہیں کرنا چاہندا. تقریباً 400 تو زیادہ حدیثاں ملدیاں نے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے ہر نماز دے اندر رفع دین کیتا ہے. جے تو اپنی زبان تو کہنے مکھیاں جلدے پے نے, ایک سنت تو جے تو اپنی اکھاں نہ پڑھے گا ثابت ہو گیا کہ واقعی میرے پیغمبر نے اس سنت نو اپنایا. دسنا تیرے جملے اندر کی بنے گا جے تو لا علمی دی بنا تے کہہ دیتے نے اے تے مکھیاں جلدے پے نے. میں اکثر گل کریا کرنا وا, پورا نماز پوری نماز نو کھول, پورا دین بن دے, پورے دین سمیتو کلی نماز بن جایا کر دیے. نماز نو سمجھ لو تانوں دین دی سمجھ آ جائے گی. فرمایا قد افلح المؤمنون, مومن بندے کامیاب نے. کیڑے مومن کامیاب ہے؟ جنہاں نمازاں پیاریاں بن گئیاں وہ کامیاب ہو گئے. والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بہوٹا گلاں کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے. پوری زندگی اسٹیج ڈرامے کرنے نے, بعد تو حج کر کے آ جانے, کوئی پلے گل نہیں پینی. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بہوٹا گلاں تو بچن والے مومن کامیاب نے. حضرات محترم, اسٹیج ڈرامے دے اندر بہوٹا گلاں, ٹک ٹاک دے اندر بہوٹا گلاں, واٹس ایپ تے بہوٹا گلاں, سونیا یہ مومناں دا کم نہیں ہویا کردا. والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات ادا کرنے والے مومن ہویا کردے نے. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے مومن ہویا کردے نے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ہر میں وعدہ کر لے, وعدہ وفا کرنے والے مومن ہویا کردے نے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, صلواتهم یحافظون. شروع دے اندر ہی نماز دا ذکر ہے تے آخر دی نماز دا ذکر ہے. تو کیڑا مومن نہ نیتی نہ قضا کیتی, تو کیڑا مومن کلمہ پڑھ لیا بس سب کچھ ٹھیک ہے, اللہ معاف کر چھڈے گا. سونے نماز دی حفاظت کرنے والے مومن ہویا کردے نے. فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی جنت دے وارث نے. ادھر فرمایا اولئک هم المتقون, یہی متقی لوگ نے, یہی جنت دے وارث نے. ہن 9 نمبر حدیث سنو بخاری شریف دی. امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان, جڑا ایمان ہویا کردا ہے انہاں تقریباً 60 تو زیادہ شاخاں بندیاں نے. ایک درخت ہے نا, جتنیاں زیادہ ٹہنیاں لگیاں ہون گیاں اتنے زیادہ پتے نظر آن گے, جتنے زیادہ ٹہنیاں لگیاں ہون گیاں اتنا زیادہ پھل بھی انہوں لگ جائے گا, اتنی زیادہ چھاؤں اسے درخت دی ہوئے گی, اتنا زیادہ
پیارا درخت بھی وہی لگیا کرے گا. یہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال گل سمجھا دیتی ہے. ہر میں ایمان دیاں کوئی 76 دے قریب ٹہنیاں تے شاخاں ہویا کر دیاں نے. ہر میں صحابہ الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان دا حصہ ہے. بندہ کسی دا حیا کر لے، باپ غصے نہ بولے ہے، بھرا بڑا غصے نہ بولے ہے، اگرچہ غلطی بولے ہے لیکن فی الوقت بندہ حیا کر لے. ٹھیک ہے باجی تہاڈی گل بالکل ٹھیک ہے. آستانہ 2 4 5 منٹاں بعد ادھے گھنٹے بعد باپ نو خود احساس ہو جاندے میں واقعی پتر مینوں معاف کر دینا میں غلط بولیا. تیرے حیا دے اندر باپ اپنی غلطی دا اعتراف کر لیندا ہے. اگر بندہ حیا نہ کرے کئی ایسے سوال ایسے معاملات ہوندے نے ان دا حل جواب دینا نہیں ہوندا، ان دا حل حیا کرنا ہوندا ہے. آؤ میرے محترم بھائیو یہ گلا اپنی زینت بڑھاؤ. اللہ مینوں تانوں عمل